बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एस एस टी वी और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज शाम इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी खबर फैली ये कि कोई इस्तीफ़ा आ रहा है और बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आ रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी बात की गई और इस्लामाबाद में लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन कॉल्स करके भी एक दूसरे से पूछा कि क्या इस्तीफ़ा आ रहा है। हमने भी एक दूसरे से पूछा, दोस्तों को कॉल्स की कि यार क्या वाकई कोई इस्तीफ़ा आ रहा है, क्योंकि बातें चल रही थी बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है, बहुत कुछ होने वाला है। ट्विटर पे कुछ स्पेशल अकाउंट्स की तरफ से भी ये ट्वीट्स की गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस खबर का भांडा फूट गया। कोई इस्तीफ़ा तो ना आया, लेकिन जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं मुआविन खसूसी वज़ीर-ए-आज़म जो है इत्तलात व नशरियात, उन्होंने एक ट्वीट की और वो ट्वीट जो थी उसमें उन्होंने जो अहमद नूरानी ने एक स्टोरी में उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, 4 सफ़ात का जवाब उन्होंने इस ट्वीट के साथ लगाया। और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी, आई स्ट्रांगली रिबट द बेसलेस एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट मी एंड माई फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इन अदर अटेम्प्ट टू डैमेज आवर रेपुटेशन exposed I have and will always serve पाकिस्तान with pride and dignity। उन्होंने कहा कि जी मैं उन सब जो मेरे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको रिबट करता हूँ। मैं और मेरी फैमिली, अल्लाह का शुक्र है, क्लियर है और मैं हमेशा पाकिस्तान की इसी तरह खिदमत करता रहूँगा। आसिम सलीम बाजवा ने ये ट्वीट किया और ट्वीट के साथ उन्होंने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे उसका ये जवाब उन्होंने दिया। इस जवाब में उन्होंने बाकायदा तौर पे इल्ज़ामात और इल्ज़ामात के नीचे उस इल्ज़ाम के हवाले से जवाबात दिए हैं। बहुत लंबा 4 सफ़ात पे मुश्तमिल है। मेरे ख़्याल से मैं इसको मेन चीज़ें आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसमें से बाकायदा तफसील आपको पता चल जाएगी उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, शुरू में वो कहते हैं कि सन 27/8/2020 को अहमद नूरानी की तरफ से जो ख़बर ब्रेक की गई थी, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो बिल्कुल इनकरेक्ट है और फॉल्स है, वो गलत है और बेबुनियाद है, झूठी है। अच्छा, पहले वो कहते हैं कि जी मेरे ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं। इल्ज़ामात के हवाले से वो कहते हैं ख़बर में मेरे ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले ये कहा गया कि 22/6/2020 को स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे जो मैंने असासाजात जमा करवाए हैं वो मैंने गलत जमा करवाए हैं, वो झूठ है। वो इसलिए कि उसमें मैंने अपनी बीवी की इन्वेस्टमेंट शो नहीं करवाई है। पहला इल्ज़ाम अहमद नूरानी की स्टोरी में कहते हैं मेरे ऊपर ये लगाया गया। दूसरा इल्ज़ाम वो कहते हैं कि मेरे ऊपर ये लगाया गया कि मेरे भाइयों के कारोबार हैं यूएस में और वो कारोबार तरक्की करते गए जैसे जैसे मैंने आर्मी में तरक्की की। अहमद नूरानी की तरफ से दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया। तीसरा इल्ज़ाम वो कहते हैं कि जी मेरे भाइयों, मेरे बच्चों के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से बातें की गई और स्वीपिंग स्टेटमेंट और स्वीपिंग एलिगेशन लगाए गए जो कि बिल्कुल गलत हैं। इसमें वो कहते हैं कि इस न्यूज़ एटम में कोई भी मतलब है तहकीक नहीं की गई, ना चेक किया गया कि दरअसल मामला क्या है। अब वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि जी 22/6/2020 को मैंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए और मेरी वाइफ जो है वाकई वो उन्होंने मेरे भाइयों के साथ अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे अमेरिका में, जो कि वो वहाँ से डिस इन्वेस्ट कर चुकी थी 1/6/2020 को। 22 दिन पहले वो वहाँ से डिस इन्वेस्ट कर चुकी थी और वो कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड बाकायदा तौर पे मौजूद है जो कि चेक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये जितनी भी स्टोरी और जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मेरे हैज़ बीन स्प्रेड विद ए व्यू टू मिलाइन माई रेपुटेशन, ये मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए ये सारे इल्ज़ामात लगाए गए। अच्छा, आगे चल के वो कहते हैं कि 2002 से लेकर 2020 आज की तारीख़ तक 18 साल में मेरे भाइयों ने और मेरी वाइफ ने जो है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल उनकी कंपनीज़ हैं। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ ने उसमें से अपनी पॉकेट में से 18 साल में जो मैंने बचाए $19,492 की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मेरे भाइयों के साथ, और ये 18 साल में बचत की इन्वेस्टमेंट थी और ये टोटली फुल्ली स्टेट बैंक से बाकायदा तौर पे चेक की जा सकती है और थ्रू प्रॉपर चैनल ये गई। अच्छा, आगे चल के वो बताते हैं कि जी मेरे भाइयों की जो कहा गया कि अलेग्ड इन्वेस्टमेंट है पापा जॉन पिज़्ज़ा में यूएसए और यूएई में, उसके कुछ फैक्ट्स उन्होंने बताए। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जी बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट जो है वो कहा गया कि जी बाजको रिलेटेड बिजनेसेस की पेरेंट कंपनी है। उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी है जो बाजको रिलेटेड बाजको ग्रुप को सर्विसेज देती है और इन सर्विसेज के पैसे लेती है। अच्छा, उससे आगे वो चल के बताते हैं कि जो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा है इसमें या रियल एस्टेट के किसी बिज़नेस में भी बाजको मैनेजमेंट एलएलसी का कोई इंटरेस्ट या कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा, उसने कहा कि जी उन्होंने जो अहमद नूरानी ने इल्ज़ाम लगाया मुझ पे कि बाजको ओन जो है उसकी 99 कंपनीज़ में मलकियत है, 99 कंपनीज़ हैं बाजको ग्रुप की। उसने कहा ऐसी आसिम बाजवा साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो चेक करते तो इसमें 27 कंपनीज़ यूएस में और 2 कंपनीज़ यूएई में हैं जो एक्टिव हैं।
اچھا اس نے آگے آصم سلیم باجوہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ 18 سال کے عرصے میں 2002 سے لے کر آج تک میرے بھائیوں نے ریئل اسٹیٹ اور فرنچائزز پرچیز کی جو کہ $70 ملین کی تھیں. اس کی وہ تفصیل بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ $60 ملین جو ہیں وہ بینکس سے لیے گئے ہیں یا پھر وہ فائنانشیل فیسلٹیز بینک سے لی گئی ہیں. مطلب 70 ملین ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے جس میں سے 60 ملین بینکس کے ہیں. اچھا وہ آگے کہتے ہیں کہ جو کیش انویسٹمنٹ تھی سیٹ بزنس بائی مائی برادر اینڈ وائف، میری بیوی اور بھائیوں کی طرف سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ $73,950 ہے، اور ان $73,950 میں سے $19,492 میری وائف کی انویسٹمنٹ تھی. آگے وہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 18 سال میں یہ ہوا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنا بھی منافع ہوا اس منافع کو بھی دوبارہ ان کاروباروں میں لگایا گیا، نہ کہ وہ منافع واپس اٹھایا گیا. آگے وہ تفصیل بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری ٹوٹل 5 برادرز ہیں، تو 5 بھائی ہیں. آؤٹ آف 5 بردرز 2 آر qualified ڈاکٹرز، 2 ڈاکٹرز ہیں. 1 brother has worked in the US up to the status and position of a vice president in US bank. 2 ڈاکٹر ہیں، ایک جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں اپنا US کے ایک بینک میں. 1 brother has worked up to the position of controller of a restaurant operating company. کنٹرولر رہے ہیں ایک ریسٹورینٹ آپریٹنگ کمپنی میں. اور ایک جو بھائی ہیں وہ آپریٹنگ پارٹنر آف اے ریسٹورینٹ چین ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرے سارے بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، کاروباری ہیں. تفصیلات بتاتے ہیں اور وہ جو ہے امریکہ میں اپنے کام اور بزنسز کر رہے ہیں 2002 سے. نن آف مائی برادر آر مائی ڈیپینڈنٹ، ان میں سے کوئی بھی بھائی جو ہے وہ میرا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. پاکٹ انویسٹمنٹ کی وہ کہتے ہیں آگے چل کے $54,458 کی از فلی ڈاکومنٹڈ اینڈ جسٹیفائڈ. یہ فلی ڈاکومنٹڈ ہے، جسٹیفائڈ ہے، اور یہ ان کے ٹوٹلی اپنے سورسز سے ہے، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا وہ کہتے ہیں میری وائف جو ہے اور میرے بھائیوں کے علاوہ اس بزنس میں بھی 50 اور بھی انویسٹرز ہیں. یہ صرف یہ لوگ نہیں ہیں میرے بھائی اور میری وائف، 50 اور بھی انویسٹرز ہیں. اچھا دوسرا آگے چل کے وہ بتاتے ہیں کہ ایک سوال اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بتایا جائے کہ 3 لوگ جو کہ امریکہ میں کام کرتے ہوں 18 سال میں، اور وہ وائس پریزیڈنٹ بینک کا، کنٹرولر ہو ریسٹورنٹ آپریٹنگ کمپنی میں، اور آپریٹنگ پارٹنر ہو کسی ریسٹورنٹ چین میں، اور ڈاکٹر کے طور پہ کام کر چکا ہو، کیا وہ اتنے بھی اس قابل بھی نہیں ہو سکتے کہ $54,458 کہیں انویسٹ کر سکیں؟ کیا اتنا بھی وہ نہیں کما سکتے؟ یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس پوزیشن پہ وہ کام کرتے رہیں، تو کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے ڈالر انویسٹ کر لیں؟ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ آگے چل کے وہ چل کے بتاتے ہیں کہ جس طرح میرے بچوں کے حوالے سے، بزنسز کے حوالے سے الزامات لگائے گئے وہ کچھ ایسے ہیں. اٹ ہیز بین alleged that one of my sons have owned a company by name of Sesson Builders and Estate Private Limited, which has been registered in the SECP. It may be stated that this company has never done any business and same is in dormant. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بچے کی کمپنی کے حوالے سے الزام لگایا گیا، SECP میں کمپنی رجسٹرڈ ہے، ڈارمنٹ ہے، آج تک کوئی بزنس نہیں کیا. آگے وہ کہتے ہیں It has been suggested that the company by the name of Himalaya Private Limited was registered by one of my son in the SECP. It may be pointed out that my son owned only 50% of this. اچھا وہ کہتے ہیں ہمالیہ پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے کہا گیا کہ میرے بیٹے کے نام پہ SECP رجسٹرڈ ہے. بتاتے ہیں کہ اس میں صرف 50% شیئر ہے میرے بیٹے کا، اور دس از ویری اسمال کمپنی، بہت چھوٹی کمپنی ہے، اور پچھلے 3 سال میں اس کمپنی نے ٹوٹل $5 لاکھ کا پروفٹ کمایا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک اور الزام لگایا گیا کہ جو موچی ایک شوز کی ایک بالکل کل اس کے اوپر سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگ شیئر کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک موچی کے نام کی کمپنی ہے جو جوتوں کی ہے، اور وہ میرے بیٹے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل میرا بیٹا ہی اس کا سول پروپرائٹر ہے، اور یہ ایک بہت چھوٹی سی کمپنی ہے، لیکن پچھلے 5 سال سے یہ کمپنی خسارے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آگے مجھ پہ الزام لگایا گیا کہ ون آف بزنس نیم آف کرپٹن واز براٹ اباؤٹ بائی ون آف مائی سن. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بیٹے کے ایک اور بھی الزام لگایا گیا کہ جی میرے بیٹے کی کوئی کرپٹن نام کی کمپنی ہے جو کہ مائن اور منرل کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، مائن اور منرلس کا، اور رجسٹرڈ ایٹ دا ٹائم وین آئی واز پوسٹڈ ان بلوچستان. وہ کہتے ہیں مجھ پہ الزام لگایا گیا میرے بیٹے کی کمپنی ہے جو مائن اور منرلس کا کام کرتی ہے، اور یہ تب رجسٹرڈ کروائی گئی تھی جب میں بلوچستان میں، یہ بلوچستان میں اس وقت کمانڈر تھے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت کا کہا گیا، الزام لگایا گیا کہ رجسٹر کرائی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے none had bothered to find out that said business entity is registered as a sole proprietorship in the FBR in 2019 but it has always been dormant. کہتے ہیں کہ یہ بھی 2019 سے FBR میں رجسٹرڈ ہے، اور یہ ہمیشہ سے ڈارمنٹ ہے، اور کوئی بھی اس نے
بزنس نہیں کیا اور کبھی اس نے کوئی بینک اکاؤنٹ. آگے چل کے وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ایک کمپنی ہے ایڈوانس مارکیٹنگ کے نام سے جو میرے بیٹے کی مالکیت ہے. بالکل یہ کہا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے تکلیف نہیں کی یہ جاننے کی کہ یہ کمپنی جو ہے یہ جو ہے ڈورمنٹ ہے اور اس نے کوئی بزنس نہیں کیا. پھر وہ چل کے کہتے ہیں کہ جی آگے میرے اوپر ایک گھر کا الزام لگایا گیا کہ یو ایس میں میرا کوئی بزنس ہے. وہ کہتے ہیں بالکل یو ایس میں میرا کوئی گھر ہے. وہ کہتے ہیں بالکل ایک چھوٹا سا گھر ہے جو ہم نے خریدا تھا $31,000 کا، اور یہ ہم نے سمجھے کہ نیلامی میں ہی خریدا تھا، اور یہ فلی جسٹیفائڈ ہے. اور یہ میرے جو 2 بیٹے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ سورسز سے انہوں نے یہ خریدا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے. انہوں نے کہا کہ ایک اور الزام لگایا گیا کہ LLC was Seacon Natural LLC was also formed by my own 2 sons. One should know that the same has always been dormant. اچھا وہ کہتے ہیں ایک اور کمپنی بھی بنائی گئی جو کہ ڈورمنٹ ہے. اچھا آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ بیسلیس ایلیگیشن ہیو بین لیولڈ دیٹ بزنس اینٹی آف مائی 2 brothers by the name of سلک لائن انٹرپرائز لمیٹڈ ہیز بن فارم ٹو ایکوائر سی پیک کانٹریکٹس. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کوئی میرے پہ الزام لگایا گیا کہ جی ایک سلک لائن انٹرپرائز کے نام سے میرے بھائیوں نے کمپنی بنائی ہے جو کہ سی پیک میں کانٹریکٹس لینے کے لیے، ٹھیکے لینے کے لیے انہوں نے بنائی گئی. انہوں نے کہا بالکل بھی یہ کمپنی موجود ہے لیکن اس نے کبھی کوئی کانٹریکٹ نہیں لیا ماں سوائے رحیم یار خان میں لیبر کے کچھ ٹھیکے جو انڈسٹریز کو ہوتے ہیں، سی پیک میں نہیں انڈسٹریز کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کا آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک گھر ہے امریکہ میں اور ماشاءاللہ انہوں نے وہ 80% مارٹگیج پہ ہے اور لون لیا ہوا انہوں نے. وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے بیٹے ویل سیٹ ہیں، ان کی عمریں 33، 32 اور 27 سال ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو ان کی ملکیت ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو ڈگریز ہیں آگے وہ چل کے بتاتے ہیں کہ ان کی بزنس ڈگریز ہیں، ریپوٹیبل یونیورسٹیز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اینڈ ہیو ہیڈ ویل پیئنگ جابس، اور ان کی بہت اچھی نوکریاں ہیں. آئی ہیو ناٹ شیڈ اوے اینی ایکسپیرینس ٹو ایلیگیشن. اچھا وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ بے بنیاد الزامات تھے، میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کا جو ہے میں جواب دوں اور جس کا میں حق رکھتا ہوں. یہ تھی عاصم باجوہ صاحب کی جو تفصیلی جواب تھا. میں نے کہا اس کا آپ کو پڑھ کے سنا دوں. الزامات لگائے گئے امن نورانی کی طرف سے، جوابات دیے گئے عاصم باجوہ صاحب کی طرف سے. اب یہ سلسلہ آگے کہاں جاتا ہے آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. جواب تفصیلی میں نے آپ کو بتا دیا جو عاصم باجوہ صاحب نے دیا. آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. میرے یوٹیوب چینل SSTV کو سبسکرائب کریں. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.